بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یوسفل اسلامک نالج میں آپ کا خیر مقدم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں میم ساکن کا بیان، اور میم ساکن کے بیان میں ہم نے ادغام بھی پڑھا، جو اس کے میم ساکن کے 3 حال ہیں: ادغام، اخفاء اور اظہار۔ تو ہم نے ادغام پڑھا، اور ادغام میں ہم نے یہ پڑھا کہ میم ساکن کے بعد جب دوسرا میم آئے گا تو ادغام ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے اخفاء پڑھا کہ میم ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو اخفاء ہوگا۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ اظہار۔ تو اگر آپ میں سے کسی نے یہ والے ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو یہاں پر آئی بٹن شو ہو رہا ہے، آپ اس پر کلک کریں اور جا کر وہ ویڈیو دیکھیں۔ تو ناظرین، آج ہم پڑھنے والے ہیں تیسرا اور آخری حال، وہ کیا ہے؟ اظہار۔ اظہار۔ تو آج ہم اظہار پڑھنے والے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ہم پہلے اس کی تعریف اور مثالیں لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اچھی طریقے سے سمجھائیں گے۔ آپ نے اس سے پہلے ادغام کو اچھی طریقے سے پڑھ لیا ہے، اس کے بعد اخفاء کو بھی پڑھ لیا ہے۔ آج ہم نے اظہار پڑھنا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر لکھ دیا اظہار کا قاعدہ کیا ہے کہ اظہار کہتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے گا تو اظہار ہوگا۔ تو ہم نے ادغام میں پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد میم آئے گا تو ادغام ہوگا، اور ہم نے اخفاء میں پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد با آئے گا تو اخفاء ہوگا۔ لیکن جو اظہار ہے، اظہار میں ایک تو میم ساکن کے بعد میم بھی نہیں آنا چاہیے اور با بھی نہیں آنا چاہیے۔ ان دو حروف کے بغیر کوئی بھی بقیہ حروف ہجائی میں سے کوئی بھی حرف جب آ جائے میم ساکن کے بعد تو اس وقت کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ جیسے علیہم ولضالین، اسی طرح علم ترى، تو اس میں ہم اظہار کریں گے، یعنی اس میم کو ظاہر کر کے اور جلدی ادا کریں گے۔ علیہم نہیں پڑھیں گے اس کو، بلکہ اظہار کریں گے، اور اظہار میں جلدی پڑھنا ہے۔ کیسے؟ علیہم ولضالین، علم ترى کیف، علم ترى کیف۔ تو آپ اس کو سمجھیں کہ جو میم ساکن کا اظہار ہے اس میں کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے گا تو اظہار ہوگا۔ جیسے علیہم ولضالین، تو علیہم ولضالین میں میم ساکن کے بعد واو آیا تو یہاں پر بھی اظہار ہوا، اور علم ترى کیف میں میم ساکن کے بعد تا آیا تو یہاں پر بھی اظہار ہوا۔ تو یہ تھا اظہار کا قاعدہ، جس کو آپ نے پڑھا مثالوں کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام لیسنز کو، آپ ان تمام اسباق کو اچھی طریقے سے پڑھتے بھی ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اب اس کے بعد ہمیں کیا پڑھنا ہے وہ اگلی ویڈیو میں پتہ چل جائے گا آپ حضرات کو۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ میں سے کوئی حضرات ایسا ہے کہ جس کو کہیں پہ سمجھ نہیں آتا ہے تو وہ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں کہ کہاں پر سمجھ نہیں آتا ہے، کون سی چیز نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوشش کیا کریں گے کہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھانے کی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔